شفا یوسف زئی صاحبہ، آپ نے مریم نواز صاحبہ کے یہ سارے ایک پوری بہت میرے خیال میں تو شاید پہلی دفعہ انہوں نے اتنی لمبی لسٹ جو ہے وہ اپنے کاموں کی انہوں نے گنائی ہے کہ دیکھیے میں نے 2.5 سال میں کتنا کام کیا ہے اور یہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا جو میں کر کے دکھا رہی ہوں۔ آپ کس طرح انالائز کرتی ہیں ان کی اب تک کی اس پرفارمنس کو؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ منصور صاحب اور دیگر پینلسٹ کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ دیکھیں، جو ان کی پرفارمنس ہے اس میں نے ان کی اسپیچ کے تھوڑے بہت سنپٹس دیکھے اور اس میں بہت سارے ایسے منصوبے تھے۔ یقینی طور پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جسٹ فار دی سیک آف کرٹیسزم میں یہ بولوں کہ بھائی ٹھیک نہیں کام کر رہی ہیں، اچھا نہیں کر رہی۔ اے آئی کے منصوبہ ہے، اے آئی کے اوپر کام ہونا چاہیے، دنیا میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے، پاکستان نے شروع کیا ہے، اچھی چیز ہے، ویل ڈن، بہت زبردست ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا سسٹم بیسیکلی جو گورننس کا ہے یا پرفارمنس کا ہے وہ بڑا ہی سینٹرلائز طریقے سے چل رہا ہے۔ بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو کہ ان کے کاسمیٹک چینجز زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور منصوبہ جو مجھے دل کے بہت اچھا لگا، دل کو میرے، وہ ان کا آٹزم کا ادارہ تھا جو بچوں کے لیے انہوں نے بنایا۔ لیکن یہ وہ ہے کہ ایک ہسپتال ادھر بنا دیا، ایک اسکول ادھر بنا دیا، یہ چیزیں کر دی، یہ ریفارمسٹ اپروچ نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت اس نہج پہ کھڑا ہے کہ جہاں پر یا تو چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کو ریئلائز ہو رہی ہے کہ بہت ہم ایک بڑے ہی خطرناک سلسلے کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں۔ آپ کی اپوزیشن جماعتیں وہ خوش نہیں ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، ایک اپوزیشن جماعت کا بالکل ٹوٹ پھوٹ کا سٹرکچر ہے، اس میں کچھ بچا ہی نہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کے صوبوں میں شدید انریسٹ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ہمیں وہ چیزیں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں اس وقت۔ یہ چھوٹے نالی، سڑک، گٹر کا ڈھکن، کچہری، تھانہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ساتھ ساتھ وقت کے ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اچھا، اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹس کا سسٹم ہونا چاہیے، یہ لوکل گورنمنٹس کے کرنے والے کام ہے۔ نالی، گٹر کا ڈھکن یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے نہیں کرنے کا، لیکن اگر وہ اس کو کر رہی ہیں تو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پیشنیٹ ہے، مائکرو مینج کرنا چاہتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نظام ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا لوکل گورنمنٹ کا، جو پچھلی حکومت بھی نہیں کر سکی، اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہی جو سینٹرلائزیشن کی بات میں کر رہی ہوں۔ لیکن شفا صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی تو ایک اینگل بنتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا بلیم بھی تو پھر وزیر اعلیٰ کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے نا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی حکومت نہیں تھا، اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا۔ مریم نواز کی تصویر کے ساتھ پھر اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے نا، تو ظاہری بات ہے وہ اگر اس کا سولوشن جب نکالتی ہیں پھر وہ کہیں کہ جناب پھر کہیں مجھے کرنے دیں، پھر اگر آپ نے مجھے میرے پہ کرٹیسزم کرنا ہے پھر مجھے بھی یہ کام کرنے دیں۔ پھر وہ تنقید ہی ان پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی اور بندہ تنقید کے لیے موجود نہیں ہے۔ اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو، کاؤنسلر ہو، میئرز ہوں، یہ سارے لوگ ہوں، تو پھر تنقید اس پہ ہوگی، پھر میئر کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، پھر مریم نواز صاحبہ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا۔ لیکن اب چونکہ وہ ہر چیز کا ذمہ داری خود قبول کر رہی ہیں تو پھر کرٹیسزم بھی انہی کی طرف ڈائریکٹڈ ہوگا۔ جو اسموگ کی بات وہ کرتی ہیں کہ ہم نے اسموگ میں ابھی اے آئی کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے اے آئی کا ایک منصوبہ نکالا، پولوشن ٹری ہے یا کیا اس کا نام ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر وہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے اسموگ کو بڑا قابو کر لیا، کام کر لیا، تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی زبردست چیز ہے، یہ کام ان کے کرنے کا ہے بالکل۔ پالیسی چائنا گئی تھیں، وہ جاپان جاتی ہیں، اس قسم کے ممالک ہیں۔ چائنا میں بہت پولوشن تھی، بہت زیادہ اسموگ تھی، بیجنگ میں تھی، سانس نہیں کوئی لے سکتا تھا وہاں پہ۔ ان کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے 15-20 سال کے اندر اندر اس اسموگ کو بالکل ختم ہی کر دیا۔ تو اسی طرح کی چیزیں وہ لاتی ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت زبردست کام ہے، ڈیزرو کرتی ہیں، اپریز ڈیزرو کرتی ہیں۔ لیکن جہاں پر پرفارمنس کی بات آتی ہے یا ووٹ کاؤنٹ کی بات آتی ہے تو ووٹ تو کاؤنٹ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی میرا تو بڑا ریزرویشن ہے کہ ووٹ کاؤنٹ کون کرے۔ ہاں، ووٹ کاؤنٹ جو ہے اس میں تو اسی کے اوپر تو سوالیہ نشان ہے۔ ان کی اپنی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، چچا جان کی جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ تو جب آپ کی اپوزیشن جماعتیں ساری یہ کہتی ہیں کہ بھائی دھاندلی کر کے آئے ہیں تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو میرا ایکچولی سوال ہی یہی تھا کہ کیا اس ڈیولپمنٹ ورک کو دیکھنے کے بعد کیا وہ لوگ فارم 45-47 کی وہ ڈسکشن بھول جائیں گے یا یاد رکھی جائے گی کہ نہیں جو مرضی کر لیں آپ، جو مرضی کام کر لیں، ڈیولپمنٹ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، بات یہی ہے کہ جناب آپ فارم 47 والے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس چیز کے اوپر بضد رہے گا یا کہے گا کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے جی ہوگی بات 2024 کی بات ہی آگے، لیٹس موو فارورڈ؟ جو حرکتیں خود پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے بعد تو ان کا ووٹر کنفیوز ہی ہو جائے گا کہ بھائی یہ کہتے کیا تھے اور یہ کر کیا رہے ہیں، یہ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں۔ لیکن اگر لیڈرشپ کو آپ نہ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی بچی کچی رہ گئی ہے، رہی صحیح ٹوٹ پھوٹ کے بعد کی جو کسر رہ گئی ہے، جو بھی ساخت جس بھی ساخت میں وہ جماعت موجود ہے اس وقت، تو دیکھیں نا، علیمہ خان صاحبہ کو لوگ پروموٹ اس لیے کرتے ہیں یا ان کی بات پہ بات کے اوپر لوگ اعتبار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مایوس ہیں اپنے لیڈر سے۔ تو اگر تو پی ٹی آئی کا لیڈر کوئی کہے گا کہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے 90 80 94 کتنے صحافیوں کی لسٹ بنائی اور انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی ادھر ہم تم لوگوں کو 5 دن 98 اچھا وہ میں اچھا کیا آپ نے یہ آپ نے ذکر کر دیا کیونکہ اس لسٹ میں نا میرا نام بھی ڈال دیا گیا تھا
اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو میں حیران میں نے کہا یہ کہاں پہ ہوا کیا ہے, تو میں نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر چیک کیا. گھبرائے نا جن کے نام ڈالے ہیں, ڈالنے والے پہ تو میں کوئی سوال اٹھایا اس لیے نہیں رہی کہ ڈالنے والے بیچاروں کو تو آدھوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام ہے اس لسٹ میں. نہیں میں وہی میں بتانے لگا ہوں کہ میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ کہیں سے وہ مجھے کسی نے ایک انویٹیشن بھیجا ہوا تھا. اچھا مطلب آپ کسی کو انویٹیشن بھیجنے لگے پائجا تاڑا نا اسی بات ہے, آپ آ گئے لسٹ کے اندر آ گئے, چاہے اگلے نے آپ کو ہاں کہ میں نے جواب تک نہیں دیا وہ اس شخص کو. اب مطلب یہ کے پی گورنمنٹ کا ہی یہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے آیا ہے, میں نے جواب تک نہیں دیا, لیکن وہ ڈال دیا کہ جناب منصور علی خان کو بھی جو ہے وہ بلا لیا. میں تو نہیں آ رہا. مجھے تو اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر نبیہہ کا نام نہیں ڈالا, پورے پاکستان کا نام انہوں نے اس میں شامل کیا لیکن لسٹ میں ڈاکٹر نبیہہ کا نام نہیں ہے. میں اوپر اسی بات پہ اعتراض ہے. عمران صاحب ان کو رہنے دیا. جی عمران صاحب کتنا فرق پڑا ہے سر 2.5 سال کے اندر آپ کے خیال میں؟ مریم نواز صاحبہ کا ووٹ بینک بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیں میں تو وہی بات کروں گا کہ جو افتخار صاحب نے کی کہ اگر الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا, لیکن 2 الیکشن ہوئے بھی ہیں. ایک ہوا ہے میرا خیال گلگت بلتستان میں, اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اس طرح کی کامیابی نہیں مل سکی. اب انہوں نے وہ پھر ایک یہاں پہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گلگت بلتستان والوں نے پنجاب کی کارکردگی دیکھنی تھی, وفاق کی دیکھنی تھی یا پھر اپنی دیکھنی تھی. تو جو کمپیریزن ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مریم بی بی اعلان کر رہی ہیں, جو دعوے کر رہی ہیں, پہلی بات کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا وہ کام ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ باقی صوبوں میں اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تیسری بات یہ کہ جو آپ کی جو ابتدائیہ تھا اس میں جو مجھے فیل آئی ہے وہ غالباً شاید معاملہ یا مدعا یا مقدمہ جو ہے وہ عوام کا اور ریاست کا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے مابین کوئی مقدمہ اس طرح سے نہیں ہے. پاکستان کے عوام میں جو آپ کو اضطراب والی ایک کیفیت فیل ہوتی ہے وہ ایک تو ویسے ہی ہمارا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم نے 2-2.5 سال بعد شکلیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں جو بے چینی ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ, میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت شاید اس طرح سے ہے نہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گفتگو شفا صاحبہ نے بھی کہا نا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. یہ کہنا غلط ہے, آئی ڈس ایگری ٹوٹلی. اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر دے شوڈ لیو دی اسمبلیز, دے شوڈ لیو دی سینٹ اینڈ دے شوڈ لیو آل دی پولیٹیکل اسمبلی اینڈ دے شوڈ کم بیک. آپ بات میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایک جو ہے اس ایشو کے اوپر ایک بے چینی ہے, ایک اضطراب وہاں پر ہے, سوالات لوگ اٹھاتے ہیں. اور یہ اب اگین ہم ہم نے عد سے رکھے ہوئے اپنی اینکیں رکھی ہوئی ہیں. 2024 کا الیکشن ہمیں فالٹی لگتا ہے, 2018 والا بالکل ٹھیک لگتا ہے, کسی کو 2018 والا فالٹی لگتا ہے, 2024 والا بڑا ٹھیک لگتا ہے. پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک انتشاری سی کیفیت ہے یا جو گڑبڑ ہے پاکستان کے نظام میں, جو ایک عدم توازن ہے, وہ آج سے نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. اور شاید یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا. ہمیں مطلب لیکن مریم نواز صاحبہ کی اس پرفارمنس کا عدم استحکام سے کیا تعلق؟ مطلب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ where is she at fault, انہوں نے اچھا کیا کیا ہے. میں نے اگین وہی کہا, میں نے آپ کو اس سوال کے جواب میں دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. مریم بی بی کے جو دعوے ہیں, جو کام ہیں, میں وٹنس کرتا ہوں لاہور میں. میں جب لاہور میں پھرتا ہوں, لاہور پہلے سے مختلف ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے مختلف ہے. بڑے سرکاری دفتروں میں آپ PIC اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, میرا جانا ہوتا ہے وہاں پر ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوا ہے. میں باقی ہاسپٹلس کا میں چونکہ جانا نہیں ہوتا, جہاں پر میں گیا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پنجاب کی کارکردگی آپ نے جانچنی ہے تو پھر اس کو آپ ان کے دعووں سے جانچ سکتے ہیں, پریکٹیکلی جا کے گراؤنڈ کے اوپر جا کے, یا پھر باقی صوبوں کے ساتھ جا سکتے ہیں نا. لوگوں سے بات کرتے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھائی ہو گئے 2024 کے الیکشن ہو گئے, بھول گئے اسی فارم 45 میں ختم ہوگی. میرا جو ویسے بائی دی وے فارم 45 اور 47 کی بات جو آپ کرتے ہو نا, یہ بلا وجہ کرتے ہیں. اچھا بلا وجہ, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 اتنا ہی ریلیونٹ ہو اور جنہوں نے یہ نعرہ آپ کو دے دیا ان میں اگر کوئی طاقت تھی, ان کو اپنے پہ یقین تھا, تو آج وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے 2018 میں نون لیگ نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. نہیں, لنڈن وہ چلے گئے لیکن دے کیپ آن فائٹنگ.
ہے کس طرح کی بالکل جلسے کرتے رہے, جلوس کرتے رہے, میٹنگز کرتے رہے. اچھا ہاں 2018 کے الیکشن کے جی خلاف جی بالکل. کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ نہیں, تم کیا چاہتے ہو, یو وانٹ انارکی ان دی کنٹری؟ نہیں انارکی نہیں Oh, سر, up to you. انارکی مطلب دھرنا دینا انارکی ہے, نہیں نہیں, اس اپ ٹو یو. دھرنا دینا انارکی ہے. وہ دھرنا بھی نہیں دے پائے نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا اگر میں یہ کہوں نون لیگ نے دے نہیں، دیا, یہ میں نہیں، ہیومن- اگر میں نہیں یہ دے پائے. کہوں کہ کے پی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھ کے ہاں, اگر اس کو لوگ جو comparison ہیں کرو. وہ اس وجہ سے گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار ان کو حکومت دے کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے تحریک چلا کے ہم نے کیا کرنا ہے, ان کی پرفارمنس تو آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے کتنے سالوں سے وہاں پر حکومت ہے؟ ٹھیک ہے 13 سال. 13 سال سے. تو یہ خالی مجھے نہیں لگتا کہ مریم بی بی کے یہ خالی دعوے ہیں. اچھا اور گراؤنڈ ریالٹی یہ میری ایک دفعہ حبیب اکرم صاحب چونکہ الیکشن بہت کرتے ہیں, وہ سروے سے وہ بہت کیا, 2018 میں بھی انہوں نے کیا تھا. اور اس دور کے افتخار احمد ہیں. ہاں جی چلیں آپ کیا لیں. میں کیا اچھا ان سے میں نے کہا کہ یہ الیکشن دھاندلی سیل کی وجہ سے میرا یہ خیال تھا, میرا تب یہ خیال تھا کہ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے 2018 میں, اور ایک حلقے میں ہم اکٹھے بھی تھے, اور اور وہ محض اتفاق ایسا تھا کہ جو میرا سروے تھا وہ اس کے مطابق رزلٹ آیا, اور حبیب صاحب کے سروے کے مطابق الٹ تھا. اچھا تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے سر, دھاندلی. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں دھاندلی اگر کوئی 5-7 حلقوں میں بھی ہو جائے نا تو پھر وہ بھٹو والا حال ہوتا ہے کہ بھٹو نے وہ 4 حلقوں میں ہوئی تھی نا, تو دیکھیں کہ کیا ہوا تھا. اب وہ دھاندلی کہہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات میں. میرا موقف ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جتنے شفاف تھے 2024 کے اتنے شفاف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت ہنیر پڑ گیا Comparison تھا. نہیں کوئی. میں آخری بات اس کے پاس میں نے جانے ان سے سے پہلے کہا, آخری بات میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کے فارمولے کے مطابق اب تک تو انقلاب آ جانا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ابھی تک آیا نہیں. اب اس کا میں کوئی میں ان کے جواب خیال میں آ گیا اس سے انقلاب. پہلے ہمارے اس طرح ہمارے اس دوست کے پاس میں صاحب جائیں, ویٹ کر مجھے رہے ہیں. بالکل بہت محترم ہیں اور بہت سالڈ بات کریں گے. جی میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں. جی میں کہتا ہوں کہ مریم جو کہہ رہی ہے, کیا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مریم کے کہنا ہی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اچھا اس کی جو ویژن ہے, جو پالیسیز ہے, اور جن چیزوں کی وہ بات کر رہی ہے, دوسرے صوبوں میں تو ان کی بات بھی نہیں ہو رہی. اگر ہم کمپیریزن کریں, نتائج تو میں نے کہہ دیا, منصوبوں کی بات ہاں کریں. جی نتائج تو میں نے کہہ دیا ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی پیپل جی. ان دی کمنگ الیکشن. جی. لیکن اگر دیکھیں ویژن کیا ہے تو ویژن تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے خیال میں بطور ایک وزیر اعلیٰ ویژن دیگر وزراء اعلیٰ سے بہتر ہے؟ یس بہتر ہے.